جو ہے وہ کافر جو لوگ تھے 2 آیات میں ان کا تذکرہ تھا، وہ پڑھا۔ اس کے بعد 13 آیات آئیں، اس میں جو ہے وہ ہم نے منافقین کے حوالے سے پڑھا، ان کی چال بازیاں اور ان کا دجل، ان کا مکر و فریب، کہ وہ زبان سے کچھ اور دل میں کچھ اور ہوتے تھے۔ تو پھر قرآن نے ان کے نفاق کو مختلف انداز سے اور مختلف مثالوں کے ذریعے سمجھایا۔ کلیئر ہو جی گیا؟ ہاں جی ہاں جی اچھا اچھا جی، آج کا جو سبق ہے ہمارا یا ایھا الناس سے ہے، تو یہاں سے یعنی کہ پہلے تو ہم اس کی تلاوت کریں گے اور بعد میں بھی جو ہے پھر اس کے متعلق بات کریں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، صدق الله العظيم۔ یا ایہا الناس اعبدوا، اے لوگو، یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، وہ رب، خلقکم، پیدا کیا جس نے تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، الذی، وہ ذات، جعل، بنایا جس نے، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، بچھونا، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل، اور جس نے نازل کیا، من السماء، بادلوں سے، ماء، پانی، فاخرج، سو نکالا، بھی، اس کے ذریعے، من الثمرات، پھل یا میوے کہہ سکتے ہیں، جی، رزقا لکم، تمہارے لیے، تمہارے کھانے کے واسطے، یا تمہارے لیے جو رزق ہے، فلا تجعلوا، سو مت بناؤ، للہ، اللہ کے ساتھ، اندادن، کوئی بھی شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ سمجھا کی بات؟ اب جو یہ آیات ہیں یہ اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، اور یہاں سے گویا کہ عقلی دلائل کے ذریعے اللہ رب العزت کی ذات کو سمجھایا جا رہا ہے۔ سمجھا رہی بات؟ ہاں اب مختلف مثالوں کے ذریعے سمجھائیں گے، انداز سے سمجھائیں گے، تو گویا کہ جی اس آیت سے عقلی دلائل شروع ہو گئے، عقلی دلیلیں دے کر قرآن نے انسان کو یہ سمجھایا۔ اب وہ کیا سمجھایا؟ سنی، یا ایھا الناس، اے لوگو، اب یہ خطاب پوری انسانیت کو ہے، اب اس میں تفریق مسلمان کافر کی نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کو یہ خطاب ہے۔ وہ کیا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ اب یہاں پر اعبدو کا معنی علماء مفسرین نے کہا تو وحدو، مطلب اپنے رب کی توحید بیان کرو، تو عبادت مطلب
توحید، ٹھیک ہے نا. چونکہ کافر تو عبادت کے اہل نہیں ہیں، تو ہاں وہ تو عبادت ان کو تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم عبادت کرو. تو یہاں عبادت کا پھر معنی کیا ہوگا کہ توحید بیان. وحدت توحید بیان. چونکہ جب ہم یہ کہیں گے توحید بیان کرو، تو پھر وہ اس میں مسلم اور غیر مسلم کی تفریق کیے بغیر ہم کہہ سکتے ہیں. اگر ہم اس کا معنی کریں گے عبادت کرو، تو پھر یہ اس کا خطاب صرف اہل اسلام کو ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر قرآن نے یہ کہا یا ایہا الناس، یہاں پر یہ نہیں کہا یا ایہا الذین آمنوا. اگر اس طرح کہا جاتا تو پھر ہم اس کا معنی کرتے ہیں عبادت کرو. سمجھا رہی بات؟ ہیلو. ہاں جی ہاں جی ہاں جی آواز جی جی، آواز آ رہی ہے نا آپ کو پراپرلی؟ بالکل آ رہی ہے. اچھا. اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، بایمانہ اپنے رب کی کیا کرو؟ ایمان لاؤ اس کو. توحید بیان کرو، ٹھیک ہے، اپنے رب ہاں کی جی توحید بیان توحید. کرو. اب آگے رب کی صفات کو بتلایا جا رہا ہے. کون رب کی کس کی عبادت کریں؟ کیا فرمائے کہ الذی، وہ رب یا وہ ذات، خلقکم، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. ہاں ٹھیک جی ہے. ہاں، تو اس رب کی کیا کرنی چاہیے؟ عبادت کرنی چاہیے، اس کی توحید کو بیان کرنا چاہیے، اور اس کی وحدانیت کا اقرار دل و جان سے کرنا چاہیے. تو یہ خطاب ہے پوری انسانیت کو، آنے ہاں والے جی قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کو یہ خطاب اس ایک جملے کے اندر ہے کہ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. لعلکم تتقون. اب عبادت کے پیدا کرنے کی کیا علت ہے؟ عبادت کی اور وحدانیت، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی علت کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. ٹھیک ہے. آگے کیا فرمایا کہ الذی، وہ ذات، جعل لکم الارض، یعنی عبادت کرو اس رب کی جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت. اب یہ دیکھو ہاں جی عقلی دلیل دے رہے ہیں کہ اتنی بڑی ذات ہے وہ کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، فرش بنایا، اور آسمان کو چھت بنایا. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح آگے کیا کیا اس نے؟ اور عبادت کرو اس رب کی، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ جس نے بادلوں کے ذریعے پانی کو اتارا، یعنی بارشیں برسائیں. بارش بھی برسائے. جی، بارشیں برسا کر میں چھوڑ ہی نہیں دیا. پھر کیا کیا؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. اس بارش کے ذریعے، کیونکہ جب بارش برستی ہے تو زمینوں پر تو فصلیں اگتی ہیں، مختلف اناج، سبزیاں، غلے، ترکاریاں، یہ سب کچھ زمین ہمیں دیتی ہے اللہ کے حکم سے. تو ہم کاشتکاری کرتے ہیں، تو بارشیں ہوتی ہیں، پھر سب کچھ، پھر یہ اناج، غلہ، سبزیاں آپ دیکھتے ہو منڈیوں میں ڈھیروں کے ڈھیر ہر سبزی کے ہوتے ہیں. تو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت سے آ رہا ہے، اللہ کے خزانوں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اتنی زیادہ منو ٹنوں طرح کی کے سبزی. ساتھ جی، کیا. یہ حساب سبزیاں آتی ہیں روزانہ کے حساب سے. ٹھیک ہے نا. تو شام تک وہ منڈیاں خالی ہوئی ہوتی ہیں. تو اب یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ مٹی ہوتی ہے، مٹی میں آپ جو ہے وہ بیج ڈال دو بس. اب آگے کا کام تو قدرت کا ہے نا، کہ پس پشت غیب کے پردوں میں اللہ رب العزت کس طرح گندم کے ایک دانے سے پوری فصل، اور مکئی کے ایک دانے سے پورا ایک جو ہے وہ چھلی سٹا جسے کہتے ہیں پورا بن جاتا ہے. اور اس طرح بیج لگ جاؤ تو کتنے پیاری پیاری سبزیاں اور پھل پھول اناج، یہ سب کچھ تیار ہو رہا ہے. تو یہ بیج ڈالنا یہ تو ایک بہانہ ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ ہاں اصل جی کام تو کارخانہ قدرت میں چل رہا ہے، بالکل. پس پشت ہو رہا ہے، غیب کے پردوں میں ہو رہا ہے. تو یہی بات سمجھائی جا رہی ہے
کہ آپ یہ کہو کہ مٹی سب کچھ پیدا کرتی ہے، تو بہت ساری جگہوں میں آپ نے دیکھا ہوگا مٹی پڑی ہوتی ہے لیکن اس سے کچھ نہیں اگ رہا ہوتا، اگے نا؟ ہم یہ کہیں کہ یا مٹی کے ذریعے ہوتا ہے، نہیں اگتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ رب العزت نے یہ اسباب بنائے. آپ دیکھو بادلوں کو، بارشیں برستی ہیں، وہ فرشتے اللہ کے حکم سے ان بادلوں کو ہانک کر لے آتے ہیں موقع مال کی مناسبت سے، جہاں جس جگہ پہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بارشیں برستی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ زمین نرم ہوتی ہے، پھر کسان اس میں ہل جوتتا ہے، پھر اس کے بعد بیج اور دانہ ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد ہل چلاتے ہیں اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں توکل کرتے ہوئے اللہ پہ. اب وہ کارخانہ قدرت میں وہ اپنا سارا نظام چل رہا ہے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہو بالخصوص پنجاب میں تو گندم کی کٹائی شروع ہو رہی ہے، تو کتنے بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ گرمی ہوتی ہے، فصل پکتی ہے، رات ہوتی ہے تو چاند کی چاندنی اس پہ پڑتی ہے تو اس میں غذائیت اور ایک لذت آتی ہے. دن کی روشنی جب ہوتی ہے، سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ فصل پکتی ہے، پانی لگتا ہے تو وہ فصل پکتی ہے. لیکن ہر چیز جو دیکھا ہے اس زاویے سے ہم دیکھیں کہ اللہ کی قدرت کیسے جو ہے وہ اپنا انعام ہم پہ کر رہی ہے، لیکن ہم کو دکھتا کچھ نہیں. دکھتا کیوں نہیں ہے کچھ؟ ہم اس نظر سے دیکھتے نہیں. سمجھا کہ بات؟ صحیح. ہاں جی ہاں. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور اتارا جس نے من السماء آسمان سے. اب یہاں پر آسمان سے تو پانی نہیں اترتا، پانی تو بادلوں سے اترتا ہے، آسمان تو بہت اوپر ہے. ہاں جی. جبکہ یہاں پر یہ کہا کہ من السماء، اتارا آسمان سے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اصل میں ہر اس چیز کو سما کہتے ہیں جو اوپر کی طرف ہو. اس کا اچھا. اطلاق بادلوں پر بھی ہوتا ہے، اس کا اطلاق چھت پر بھی ہوتا ہے، اس کا اطلاق آسمان پر بھی ہوتا ہے. ایون ہر وہ چیز جو اوپر کی طرف ہو تو اس کو سما کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھو پیچھے والی آیت میں کیا کہا، اسی آیت کے شروع میں، کہ جس نے زمین کو بچھونا بنایا وہ سما بنا، اور آسمان کو چھت چھت بنایا. بنایا. آسمان کا ہے، وہاں پر بھی آسمان کا لفظ ہے. یہاں پر بھی کہا کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا جس نے آسمان سے پانی. آسمان سے تو پانی نہیں اترتا، مطلب کس سے اترے گا؟ بادلوں سے آ گیا. بادلوں سے. اور بادل کہاں ہوتے ہیں؟ اوپر ہوتے ہیں. ہاں، تو اسی وجہ سے ہر وہ چیز جو اوپر کی طرف ہو تو اس کا اطلاق سما سے ہوتا ہے. چھت کو بھی عربی میں سماؤن کہتے ہیں، اور بادلوں کو بھی سما کہتے ہیں، اور آسمان کو بھی سما کہتے ہیں. سمجھا رہی بات؟ اچھا جی. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، سو نکالا بِهِ اس کے ذریعے، مطلب اس پانی کے ذریعے. من الثمرات، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، پھل میوے. ثمرات ثمر سے ہے نا، تو ثمرات ہم عربی میں اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. وہ پھلوں کو کہتے ہیں، رزق کو کہتے ہیں، یا ہر وہ چیز جو نتیجہ دیتی ہے، ہر وہ چیز جو نتیجہ دیتی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا، تو اس کا کیا ثمرہ نکلے گا، یعنی ہم یہ ہاں کام کر رہے ہیں اس کا کیا ثمرہ ہوگا، مطلب اس کا کیا نتیجہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم بادلوں کے، اللہ رب العزت بادل برساتے ہیں، ہم دانہ ڈالتے ہیں، اس میں ہل جوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، محنت کرتے ہیں، تو اب اس کا بھی ثمرہ نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے. تو وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اناج، پھل، سبزیاں، غلے، یہ سب کچھ نکلتا ہے. تو ان سب کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ثمرات. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں جی. یہ جاری. رزق لکم، تمہارے لیے رزق ہے. اب اتنی چیزیں جب اللہ نے پیدا کی ہے تو کہ پھر آگے خود ہی بتا دیا، تو پھر جب اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو پھر یہ نعمتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں. فلا تجعلوا للہ اندادا، سو مت بناؤ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک. ٹھیک ہے؟ اللہ کے ہاں جی. ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ. کیوں؟ اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، زمین بنائی، چھت بنایا، بادل برسائے، اناج اگائے، سبزیاں اگائیں ہیں، سورج لایا اس کو پکانے کے لیے، اور اسی طرح رات کی چاندنی ہے،
اس میں جو ہے وہ لذت ڈالنے کے لیے، ایون ہر چیز اللہ کی جب نعمت اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو یہ ساری نعمتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ما سوا اللہ کے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، ما سوا اللہ کے کوئی بھی ہمارا معبود نہیں ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، سو مت بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک۔ انداد ند سے، تو ند شریک کو کہتے ہیں، تو اندادن اس کی جمع ہے، تو مطلب بہت سارے جو شریک ہوتے ہیں، تو کسی بھی طریقے سے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک شریف نہ بناؤ۔ وَأَنْتُمْ ہاں، تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو۔ اچھا مطلب ہاں، مطلب یہ کہ یہ جو بت ہیں یا جو غیر اللہ کی کوئی بھی چیز ہے، وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتی ہے، نہ بارش لا سکتی ہے، نہ سورج کو لا سکتی ہے، نہ سبزیوں، کچھ بھی نہیں کر سکتی باوجود تمہارے جاننے کے، لیکن تم پھر بھی کیا کرتے ہو؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تو گویا کہ یہ تم زیادتی کر رہے ہو، یہ کہہ رہے اچھا ہاں، ہو۔ دیکھو نا کتنے پیارے انداز سے قرآن نے ہمیں سمجھا ہاں، دیا ہے۔ اب اتنی نعمتیں دینے کے باوجود بھی کیا ہماری غیرت گوارا کرتی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں؟ نہیں بالکل نہیں نہ ٹھہرا سکتے۔ تو اس انداز سے قرآن نے ہمیں سمجھا دیا۔ اب یہ خطاب تو پوری انسانیت کو ہے، غیر مسلم کو بھی ہے بالخصوص، اور مسلمانوں کو بھی ہے کہ آج کل کے مسلمان جو ہے وہ کس طریقے سے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور اس طریقے سے یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ مختلف زیارتوں میں، مختلف جگہوں میں لوگ جو ہیں وہ اپنے پیروں کے یا ان کو ہاں، پاؤں چوم رہے ہوتے ہیں، سجدے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز مان رہے ہوتے ہیں، ان کے نام کی جو ہے وہ جانور ذبح کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ایون کہ قبروں میں جا کر قبر والوں سے بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ شرک ہے نا، یہ سب کچھ اللہ کو نہیں پسند ہے۔ ہاں جی، سمجھے گا کہ یہ دیکھو نا قرآن کی ہر آیت سے توحید ٹپک رہی ہے، قرآن کی ہر آیت ہمیں توحید کا درس دے رہی ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے، یا پورا قرآن تین اہم ٹاپک کے گرد گھوم رہا ہے: جی توحید، رسالت اور آخرت۔ ٹھیک ہے، تو اب ہاں ان آیات میں توحید کا تذکرہ ہے، مختلف انداز سے سمجھا رہا ہے قرآن، کبھی عقلی دلائل لے کر، کبھی نقلی دلائل لے کر، کبھی مثالوں کے ذریعے، کبھی نبیوں کے قصوں کے ذکر کر کے۔ یہ ہماری بھلائی کے لیے تو کر رہا ہے نا قرآن، ہمیں دعوت دے رہا ہے، پکار رہا ہے۔ فلا جی تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، سو مت بناؤ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو۔ جانتے بھی ہو، اچھا ٹھیک ہے، میرا خیال ہے 2 آیات کافی ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا، کیونکہ زیادہ ہو تو پھر وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، یاد رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے 2 آیات ہوں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا بھی اور یاد رکھنا بھی یا آسان۔ کچھ سمجھ جزاک اللہ۔ کچھ سمجھ ہاں جی بھی بالکل، آتی ہے؟ ہاں آ رہی، بالکل آ رہی۔ اچھا، چلے پھر لاسٹ ٹائم آپ ذرا ترجمہ کر دینا تو ذرا پھر آسانی ہوگی، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو۔ نہیں بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الناس اعبدوا، اے لوگو، جی جی، ماشاء اللہ۔ سو عبدو، جب الگ پڑھیں گے تو پھر اس کو او عبودو پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، الگ پڑھیں گے، جب ملا کر پڑھیں گے تو پھر سو عبودو، یا ایھا الناس سو عبودو۔ اب یہاں پہ آپ نے سٹاپ کر کے اگلا اگر لفظ پڑھے ہیں تو ایسے پڑھیں گے او عبودو، ٹھیک ہے۔
یہ تجوید کے قواعد ہیں، خیر آپ چھوڑیں، اب آپ کو مشکل ہو جائے گی. اے لوگو اللہ کی توحید بیان کرو، جی جی. ربکم جو سب کا رب ہے، خلقکم خلقکم، خلقکم جس نے اس نے پیدا تمام کیا، نے جس نے پیدا تمہیں کیا پیدا کیا. والذین اور آپ اور کو تم ان لوگوں کو پہلے لوگوں کو پیدا کیا، علکم تتقون قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو. قبل کہتے ہیں نا، اس قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے. تو من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کو بھی پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ نہیں، کیوں عبادت کرو اللہ کی؟ لعلکم، تاکہ تم متقی تتقون. بنو. یس، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. آگے والی آیت میں بھی اللہ کی گویا کہ صفت کو بتلا رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں، مزید کھول رہے ہیں کہ عبادت کرو اس رب کی، الذی، وہ رب کہ جس نے کیا کیا، جعل لکم، جس نے زمین بچھائی، جس آسمان نے بنایا. بنایا. جی جی جی، لفظ بلفظ ہو نا. جعل لکم، بنایا جس نے، لکم تمہارے لیے، الارض، ارض کس کو کہتے ہیں؟ زمین. زمین. جس نے زمین کو تمہارے لیے بنایا. فراشن، فراش کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا یہ فرش ہے، فرش پہ گند نہ کیا کرو. ہاں جی، بچھایا نا. ہاں، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، فرش بنایا، ایسے کہہ سکتے اور ہیں. آسمان کو بناءً، چھت بنایا. چھت بنایا. ویری گڈ. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات اور جی آسمان سے بارش پر پانی بسایا، جی جی. اس سے نکالا، زمین فأخرج به، نکالا اس پانی کے ذریعے. کا ذریعے نکالا ثمرات کو، جی، رزقا لکم، جس تمہارے میں آپ رزق کا کو، تمہارے کھانے کے واسطے. کھانے کے واسطے. فلا تجعلوا للہ اندادا اور مت بناؤ بناؤ شریک. اللہ کے ساتھ. جی جی، مت بناؤ اللہ کے ساتھ. للہ مطلب اللہ کے ساتھ، اندادن کوئی بھی شریک. ہاں، مت وانتم بناؤ. تعلم، جی جی، ہاں، آپ کو علم ہے، آپ اور تم جانتے بھی ہو. ٹھیک ہے، کو بھی ہو. ہو گیا. ہاں جی. کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے نا، مطلب ذہن میں بیٹھ ہی رہا ہے کچھ نہ کچھ. سارا تو چلو نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ رہی ہے نا. ہاں جی، بالکل سب. ہم، اور اس کے بعد آپ ذہن میں یہ سب چیز ہے ویسے. ہیلو، مجھے آپ کی آواز صحیح نہیں سنائی دے رہی. ہاں جی، وہ اپنا جی اب آئیے بات. ہاں جی، ابھی آئیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنا ایک حساب سے میں نے تو لفظی ترجمہ کیا ہے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے پیچھے سے کوئی جو آپ نے بتایا، اس کے ساتھ پیچھے پیچھے ہے ذہن میں. ہاں، وہ مطلب ایک خاکہ سا ذہن میں ہونا چاہیے، آئیڈیا ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. وہ تو ہونا بالکل ہے. چاہیے، وہ اس کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ سمجھ میں آنا چاہیے. ہاں جی، سمجھ وہ میں آپ، ہے. ہاں، وہ کنسیپٹ بننا چاہیے آپ کا، اور اسی کو لے کے آگے چلنا ہے. انشاءاللہ. ٹھیک. مراد کیا آگے لے کے چلنے کی، کہ آپ مزید اس کو پڑھیں. اپنے طور پر بھی جب پڑھیں، تفسیر سے بھی پڑھیں، تو آپ کا مائنڈ اور کھلے گا. پھر ہاں آپ جو جی. ہے مطلب ایک لگاؤ سا پیدا ہو جاتا ہے نا قرآن کے ساتھ، کہ اس میں آگے والی آیت میں کیا ہے، کیا قصہ ہے. تو جس طرح کے ہوتے ہیں نا کہانی، سسپینس سا ہاں ہوتا ہے. تو آگے آپ کو خود بخود مزہ آئے گا قرآن کو جب ٹرانسلیشن کریں گے یا سنیں گے یہ تفسیر میں نا، تو انٹرسٹ بڑھتا ہاں جائے. اور پھر جب آپ اس انشاءاللہ. ترجمے کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس کی تلاوت کریں گے یا نماز میں پڑھیں گے، تو پھر تو نور علی نور ہے. پھر تو بہت ہی زیادہ مزہ آئے گا اس کا. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ. جی بالکل. یہ چلو یہ کہ آپ بتانے سے سمجھانے سے ذرا اور طرح سمجھ آتی ہے. ویسے تو قرآن کے ترجمے والے قرآن ہوتا ہے، وہ ترجمہ پڑھتے ہیں نا، اس میں نہیں ہمیں اتنا پتہ چلتا.
اصل میں وہی بات ہے نا، جس طرح ظاہر سی بات ہے، دنیا کی کتابیں محض کتاب پڑھنے سے ہی تو تھوڑی سمجھ میں آتی ہے جب تک کہ اس کو سمجھایا نہ جائے. تو اب اگر محض کتاب ہی سے پڑھنے سے سمجھ آتی تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ میں نبی بنا کر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ محض ہاں قرآن ہی ہاں اتارتے تھے کہ پڑھو ہاں اس کو، پڑھو اس ہاں کی ترجمہ کرو. آپ نہیں، تو جب تک ٹیچر نہیں سمجھائے گا مختلف انداز سے تفسیر کو، ایک ایک بات کو، تو وہ پڑھنے سے وہ چیز سمجھ نہیں آتی. ہاں، پڑھنے سے سمجھ آپ کو اس وقت میں آئے گی جب آپ پہلے کسی سے پڑھ چکے ہوں گے، تو پھر اس کے بعد جب پڑھیں گے تو آپ کو ساری باتیں پھر ذہن میں بیٹھنا شروع ہو جائیں گی. اب فار ایگزامپل اب یہی 2 آیات ہیں، اگر آپ ان کا اپنے طور پر ترجمہ تفسیر دیکھ لیتے نا تو اس کا ایک اور صاف ہوتا. لیکن اگر جب آپ کسی سے سنیں گے اس کی تفسیر، پڑھیں گے اچھے انداز میں اچھے طریقے سے، تو پھر اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ آیات کا ترجمہ تفسیر پھر آپ کو کبھی بھولیں گی نہیں. ہاں ٹھیک ہے، جی، انشاءاللہ ٹھیک. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں آپ کے اس انٹرسٹ کو، اس شوق کو آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ آپ تو جو ہے اکتا نہ جائے. میں اس لیے تھوڑا تھوڑا بتا رہا ہوں، ایک ایک دو دو آیات، تاکہ سمجھنا بھی آسان ہو، یاد رکھنا بھی آسان ہو. ٹھیک ہے، اوکے. انشاءاللہ. اوکے، انشاءاللہ سے کل ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.